اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ یو پی ایس وڈی پورہ پتی کلشر گنا پورہ زون لنگیٹ مضمون اردو جماعت تیسری۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ننا خرگوش، تو یہ سبق آج ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ ننے خرگوش کے متعلق کہانی ہے۔ اس کے اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ ترس آنا کا معنی ہے رحم آنا، خوراک غذا، ننا چھوٹا، نصیحت نیک مشورہ، ڈسنا کسی زہریلے جانور خاص کر سانپ کا کاٹنا جس کو ہم ڈسنا کہتے ہیں۔ بچوں، یہ یہاں پر جو شکل بنائی گئی ہے یہ ننے خرگوش کی شکل ہے۔ اس کے متعلق ہمیں آج پڑھنا ہے ننا خرگوش کے متعلق۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ اس کا ایک ننا بچہ تھا۔ وہ دونوں ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں رہتے تھے۔ کھوکھلا ہم کسی کے جب درخت بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت ٹائم کا ہوتا ہے، بہت پرانے وقت کا ہوتا ہے، زمانے کا ہوتا ہے، تو جو اس کا تنا ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اسی میں یہ رہتے تھے، اسی کھوکھلے میں رہتے تھے۔ ننا خرگوش بڑا شرارتی تھا۔ وہ ذرا دیر بھی گھر میں نہ ٹکتا تھا۔ خرگوش اسے بہت سمجھاتا، بیٹے گھر سے دور مت جایا کرو، جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے۔ ننے خرگوش پر باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوتا تھا۔ جیسے آپ بچوں کو اپنے باپ نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں زیادہ دیر تک باہر مت رہو، کھیلے میں مست مت رہو، سبق بھی پڑھو گھر میں اور اسکول کا کام کرو، بعد میں کھیلنے کے لیے جاؤ۔ اسی طرح ننے خرگوش کو بھی باپ نصیحت کرتا تھا کہ بچے ننے خرگوش زیادہ دور مت جاؤ، گھومنے مت جاؤ، وہاں جنگلی جانور آپ کو پکڑ لیں گے۔ ایک بار سوکھا پڑا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی، جتنی غذا تھی گھر میں وہ ختم ہو گئی۔ خرگوش خوراک کی تلاش میں نکلا۔ ننے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی۔ وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گیا اور ایک کھیت میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا۔ ننا خرگوش واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا۔ وہ بولی، بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، وہ تمہیں دعا دیں گے۔ تو ننے خرگوش نے کیا کیا؟ ننے خرگوش کو ترس آ گیا، اس کو اس ہرن پر ترس آیا کہ اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ اس ہرنی پر ترس آیا۔ دیکھو بچوں، یہ یہاں پر ہرنی کی شکل بنائی گئی ہے۔ اس ننے خرگوش کو رحم آیا اس پر، اس نے گاجر ہرنی کو دے دی۔ ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی اور بولی، تمہارے دل میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اصل میں یہ پری تھی، تاج والی پری تھی، تو یہ بہت خوش ہو گئی اس ننے خرگوش کو۔ میں بھی کبھی مشکل وقت میں تمہارے کام آؤں گی۔ جب آپ کو کبھی مشکل آئے گی تو میں آپ کے کام آؤں گی کہ آپ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ پری نے ننے خرگوش کو کچھ میٹھی گاجریں دی اور غائب ہو گئی۔ جو یہ پری تھی جو ہرنی کی شکل میں آئی تھی خرگوش کے پاس، اس نے اس خرگوش سے کچھ میٹھی گاجریں دی اور غائب ہو گئی۔ ننا خرگوش گاجریں گھر لایا۔ تو ننا خرگوش جو تھا اس نے یہ گاجریں گھر لائی۔ باپ گھر آ چکا تھا اور تب تک اس کا باپ بھی گھر آ چکا تھا۔ اس نے ساری بات باپ کو سنائی، وہ بڑا خوش ہوا۔ تو اس کا باپ بڑا خوش ہوا۔ ایک دن خرگوش نے کہا،
میں خوراک کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں خوراک کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اندر رہنا، تم اندر ہی رہنا، دروازہ بند رکھنا، چاہے کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ خرگوش چلا گیا، ننھے خرگوش نے دروازہ بند کر لیا۔ جنگلی جانوروں کو پتہ چلا کہ ننھا خرگوش گھر میں اکیلا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، بولے خرگوش کو نکال کر مزے سے کھائیں گے۔ تو اس طرح بچوں، تو جب وہ بڑا خرگوش گھر سے نکلا تو اس نے اس ننھے خرگوش کو کہا کہ آپ گھر میں رہنا، چپ چاپ کر دروازہ بند رکھنا، چاہے کوئی بھی آئے ہرگز دروازہ نہ کھولنا۔ تو خود وہ نکلا۔ تو جانوروں کو یہ بات پتہ چلی کہ خرگوش کہیں دور چلا گیا، اس کا ننھا خرگوش گھر میں اکیلا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور بولے آج ہم اس خرگوش کو نکالیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ بچوں آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کا دوسرا کلاس لیں گے۔ اللہ حافظ۔